औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये चौलिस्तान में मैं मौजूद हूँ, ताजपोश महल के अंदर। अब मैं ताजपोश महल के नीचे मुलाजमीन के लिए बैठने के जो दफातर थे और उनकी रिहाइश की जो इमारत थी अंडरग्राउंड, और वो रास्ता जो यहाँ से शाही किला डिरावर और डेरे नवाब तक जाता था, वो आपको अब दिखाता हूँ मैं। ये जब इस ताजपोश महल में आप दाखिल होते हैं तो ऐसे सीधे आकर फिर उल्टे हाथ पे 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के जब आप आते हैं तो ये ऊपरली ज़मीनी सतह पर ये एक छोटा सा बरामदा ठहरा है जो मैंने अभी आपको दिखाया। फिर ये अंदर दाखिल होने के लिए इस इमारत में ये कमरे हैं। अब ये देखें, ये वो कमरे हैं जो इस ताजपोश महल में रहने वाले मुलाजमों और अफसरों के लिए बनाए गए थे। इनमें उनकी रिहाइश भी थी और यहाँ वो अमूर ममलिकत भी अंजाम दिया करते थे। ये हुण बारिश का पानी होना है। अच्छा, यहाँ कल बारिश हुई है चौलिस्तान में, तो ये उसके पानी के असरात भी हैं, क्योंकि छतें 200-250 साल पुरानी छतें हैं और वो उनमें अब छोटे छोटे सुराख जहाँ जहाँ हैं उनसे पानी रिस कर नीचे आ जाता है और निचले वाली मंजिलों को वो ख़राब कर रहा है। अब ये देखें, आपको कीचड़ नज़र आ रहा होगा, ये देखें। अब ये देखें, इसकी खूबसूरती बुलहगा फरमाए। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ कोई रोशनी के लिए दिया वगैरह रखा जाता हो, या वैसी खूबसूरती के लिए डिज़ाइन बनाया गया है। अब ये देखें, इसमें दाखिले का एक रास्ता इधर से भी है। इस निचली मंजिल में दाखिले के 1 और 2 रास्ते हैं। भी है या मामा इड्डू भी है, ये बाहर निकलता है। अच्छा, ये 3 रास्ते हैं जी इसमें दाखिले के। ताजपोश महल के मुलाजमीन और जो ऑफिसर्स यहाँ रहते थे निज़ाम ममलिकत को चलाने के लिए और अपने कामों की अंजामदही के लिए, उनकी रिहाइश के लिए ये जो कमरे हैं और दफातर नीचे बने हुए हैं निचली मंजिल पर, उसमें दाखिले के 3 रास्ते हैं जी। एक रास्ते से मैं आपको लेकर आया हूँ, एक ये है, दूसरा ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये सीढ़ियों से फिर ये नीचे उतरते हैं और ये भी कमरे हैं साथ में। ये देखें, अब यही रास्ता जो है आगे जा रहा है। नीचे इंतहाई कीचड़ है, लेकिन अब कुछ कमी हो गई है। अब ये देखें, अल्लाह अकबर, यहाँ आपको अंधेरे की वजह से मुमकिन है इतना साफ और वाज़े ये कमरा दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत कमरा है और नीचे गीला फर्श है। इसमें भी रोशनी के लिए ये सामने एक बहुत बड़ी, अब ये देखें, इसके साथ एक और कमरा, और ये देखें, और इसमें रोशनी के लिए और हवा के लिए चारों तरफ लोहे वाली बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं, ताकि यहाँ बैठने वालों को ताज़ा हवा भी मैसर हो और रोशनी भी। ये देखें, क्योंकि जब ये इब्तदा में ये इमारत बनी होगी तो उस वक्त तो बिजली का निज़ाम नहीं था। अब ये देखें, एक कमरा ये भी है, लेकिन ये नागुफ्ता बे हालत में है। इससे आगे फिर रोशनी के लिए ये देखें, वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लंबी बरामदी सी डालकर रोशनी और हवा का बंदोबस्त किया गया है इन कमरों के लिए। यानी चारों तरफ से इस निचली इमारत या बिल्डिंग, जिसमें लातदाद कमरे हैं और यकीनन यहाँ लातदाद लोग ही रिहाइश पजीर होंगे और बैठते होंगे कामों के अंजामदही के लिए, तो फिर उनके बैठने के लिए इंतहाई खूबसूरत माहौल मुहैया किया गया रियासत की तरफ से। ये देखें, ये सीढ़ियाँ और फिर ये रोशनी के लिए देखें। अब ये सामने इसी खिड़की से आगे आप देखेंगे तो फिर ये बड़ा हवेल है इसी ताजपोश महल का। ये भी बहुत बड़ा कमरा है जहां मैं ठहरा हूं। इसके चारों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं, इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन है।
یہ دیکھیں، کاش یہاں مکمل روشنی ہوتی، لیکن یہ اچھا، یہ دروازے دیکھیں، اور اس میں جالیاں لگا کر پھر نیچے روشنیوں کا، یہاں بہت ہی ایسے سمجھ لیں کہ خطرناک قسم کی کیچڑ ہو، جسے آپ دلدل بھی کہہ سکتے ہیں، پاؤں اندر کھبتے ہیں۔ تو میں چاہتا تو یہ ہوں کہ کسی طرح آپ کو یہ اگلا کمرہ دکھا دوں، آگے تو مشکل ہے جانا، کہ بہت زیادہ کیچڑ ہے، کیونکہ وہ جو روشنی کے لیے جگہیں بنائی گئی ہیں ان سے بھی یہ بارش والا پانی ان کمروں میں آیا ہوا ہے۔ یہ دروازے دیکھیں، انتہائی خوبصورت، یہ دیکھیں، اور یہ روشنی کے لیے بہت گندی کیچڑ ہے، دلدلی، پاؤں کھبتے ہیں اندر، ورنہ میں آپ کو مکمل اس بلڈنگ کے اندر لے کر ہی جاتا، اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس جگہ جاؤں اس کا مکمل تعارف آپ کو کرا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑا کمرہ ہے، اور ہر کمرے میں چاروں طرف دروازے، یہ دیکھیں، روشنی کے لیے وہی جالی والے روشن دان، یعنی دروازوں کے اوپر پھر درمیان میں دیوار کے گلائی میں لوہے سے انتہائی، اور یہ بھی بڑا خوبصورت کمرہ ہے نچلی منزل پر، اور اس کی خوبصورتی مجھے ایسے بتا رہی ہے کہ شاید عباسی نواب یا ان کی فیملی کے لوگ یہاں نیچے آ کر رہائش رکھتے ہوں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ان عام کمروں سے جو میں آپ کو دکھا کے آیا ہوں، انتہائی مختلف، بڑا قیمتی، انتہائی خوبصورت نقش و نگار اس پر بنے ہوئے ہیں۔ یہ کمرہ ہے، یہ دیکھیں، اور اس کے نقش و نگار ابھی تک چمک رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بہت بڑا کمرہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے اس کمرے کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ دیکھ کر، کہ یہ یہاں کام کرنے والے عملے اور ملازموں کے لیے نہیں تھا، یہ یقیناً عباسی نواب یا ان کے خاندان کے انتہائی قریبی لوگ یہاں آ کر رہائش رکھتے ہوں گے اس کمرے میں، اور یہ پھر ساتھ ان کمروں کے ساتھ تمام ملازمین کے کمرے ہیں، یہ دیکھیں، اور یہ یقیناً اس طرف سے بھی آنے جانے کا راستہ بھی ہے، روشنی اور ہوا کے لیے بھی یہ راستہ ہے۔ یہ دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ یقیناً یہ نواب صاحبان کے رہنے کا کمرہ تھا، کیونکہ یہ ڈیوڑی سی جو بنی ہوئی ہے یہاں ان کے محافظ ہی ٹھہرتے ہوں گے۔ اس کا جو طریقہ کار ہے بناوٹ کا، یہ وہی ہے، جیسے صادق گڑھ پیلس میں آپ چلے جائیں، یہ دیکھیں، یہاں بھی وہ یقیناً ملازم ہی بیٹھتے ہوں گے۔ اس کمرے کی، یہ دیکھیں، اس کمرے میں پھر روشنی کے لیے ادھر سے کھڑکی، یہ دیکھیں، یہ کمرہ یقیناً اس کی خوبصورتی بتا رہی ہے کہ یہ عباسی نوابوں کے آرام گاہ تھا، اور اس میں چاروں طرف سے راستے ہیں جو باہر نکلتے ہیں۔ ایک راستہ یہ جا رہا ہے، روشنی کے لیے بھی ہے، ہوا کے لیے بھی ہے، ایک راستہ یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، یہ تیسرا یہ سامنے ہے، اور چوتھا اس طرف، اور یہ دیکھ، یہ راستہ باہر کی طرف ہے۔ اللہ اکبر، ایک دنیا آباد ہوتی ہوگی یہ رہائشی کمرے کے ساتھ ہی۔ یہ دیکھیں، اس کا جو ڈیزائن ہے اس کمرے کا، اس کی جو بناوٹ ہے، یہ یقیناً ادھر بھی اٹھنے بیٹھنے کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے یہ کمرہ ہوگا۔ یہ سامنے میں دیکھتا ہوں اگر نقش و نگار ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اب یہ جو رہائشی کمرہ ہے نچلی منزل پر، انڈر گراؤنڈ منزل پر،
اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے. یہاں یقیناً آرام کرنے سے پہلے نواب صاحب اپنے محل کے ملازمین، خاص ملازمین کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے ہوں گے، ملتے بھی ہوں گے. اس میں بھی داخلے کا یہ دیکھیں، اس طرف سے یہ راستہ ہے ایک. اور پھر اسی میٹنگ روم کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ ہے. یہ دیکھیں، اس کی چھت ابھی تک نئی ویسے کی ویسے ٹھہری ہوئی ہے. اور اس میں بھی روشنی کے لیے چاروں طرف دروازے، کھڑکیاں. اور یہ دیکھیں ایک مین بڑی کھڑکی روشنی کے لیے اور ہوا کے لیے اس طرف بھی ہے. اور اسی دیکھیں یہ بھی ملازموں کے بیٹھنے کی جگہ، وہ ساتھ میں پھر روشنی کا انتظام. یہ دیکھیں یہ مکمل اس نچلی منزل کو دیکھنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تاج پوشی کی محفل تو اوپر منعقد ہوا کرتی تھی اور سونے کا بندوبست، رہائش کا بندوبست سربراہ مملکت کا یہ نچلی منزل پر ہوتا تھا. اور اسی منزل سے باہر نکلنے کے لاتعداد دروازے بھی ہیں اور نیچے زمین دوز راستہ بھی ہے جو قلعہ ڈراور تک بھی جا رہا ہے. اور جو پرانے ملازم ہیں عباسی خاندان کے، وہ بتاتے ہیں کہ یہی راستہ قلعہ ڈراور، جامع مسجد اور ڈیرہ نواب تک بھی جاتا تھا. یہ دیکھیں ایک تاریخ ہے، ایک عظیم تاریخ جس کا ورثہ ختم ہونے کے قریب ہے. اللہ پاک اس ورثے کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے.